بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ڈاکٹر نصرت ایلیگنس لرننگ فورم۔ آج ایک نئی سٹوری، ایک نئی ویڈیو، ایک نئی احساس کے ساتھ۔ میں احساس کا ورڈ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ریزن یہ آ رہی ہے کہ کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہائی لائٹ کرنا بہت لازمی ہے۔ آج ہم بات کریں گے باپ بیٹے کی بات، بیٹے سے باپ تک کا سفر اور باپ سے بیٹے تک کا سفر۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور لکیلی اگر اس فیملی میں، آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹس ناٹ ایگزیکٹ لکیلی بٹ یس ٹو سم ایکسٹینٹ اٹس اکارڈنگ ٹو پاکستانی ٹریڈیشن اینڈ پاکستانی لائک مائنڈ سیٹ، اٹس اباؤٹ دا وے کہ اگر اس فیملی میں لڑکا پیدا ہو جائے، بیٹا پیدا ہو جائے تو بس کیا ہی کہنے، ہر کوئی مبارک، ہر کوئی مٹھائیاں، باپ کا سر بہت فخر سے بلند ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہاں میرا سہارا پیدا ہو گیا ہے، اللہ نے مجھے مضبوط کر دیا ہے۔ جب وہ بیٹا 4 سال کا ہوتا ہے اور اس بیٹے کو لگتا ہے کہ میرا باپ دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے، بیسٹ پرسن آف دا ورلڈ، اور یہی بیٹا جب 6 سال کا ہوتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا باپ دنیا کی ہر وہ بات جانتا ہے اور دنیا کے ہر شخص سے بہت بہترین باپ ہے، اور یہی کرتے کرتے وہ اپنے باپ کو دنیا کا سب سے بہترین فادر کہتا ہے۔ بٹ درمیان میں یہی جب اس بچے کی عمر 10 سال ہوتی ہے تو وہ سوچتا ہے، اس کو فیل ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ یس مائی فادر واز گڈ بٹ ہی واز اے ویری لٹل شارٹ ٹیمپر، کہ اس کا باپ کا جو ٹیمپر ہے وہ لائک بہت جلدی اس کو باپ کو غصہ آ جاتا ہے، اس کا باپ میں برداشت نہیں ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اس کا باپ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں سے اس کو ٹوک رہا ہے، کیونکہ وہ ٹین ایج ہوتی ہے اور وہ عمر کچی عمر ہوتی ہے کہ جس میں بچے کی سراؤنڈنگ، بچے کا ماحول، بچے کا انوائرمنٹ بہت میٹر کرتا ہے، کیونکہ اسی ایج میں بچہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے آگے کہاں بڑھنا ہے، کیا کرنا ہے۔ یہی بچہ جب 12 سال کا ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میرا باپ جیسے پہلے تھا ویسا نہیں رہا، میرے باپ کے ساتھ نا کوئی مسئلہ ہو گیا، میرے باپ کا نا بیہیویئر چینج ہو گیا، میرا باپ نا وہ نہیں رہا جو مجھے بچپن میں پیار کرتا تھا، جو میری ہر خواہش کو پورا کرتا تھا۔ اور وہی بچہ جب 14 سال کا ہوتا ہے تو وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ میرا باپ جو ہے نا بہت اولڈ ایج ہو گیا، اس کو نیو ٹریڈیشن کا نہیں پتہ، اس کو نیو ٹیکنالوجی کا نہیں پتہ، اس کو ڈیجیٹلائزیشن کا نہیں پتہ اور میرا باپ تو تھوڑا سا مجھے لگتا ہے آکورڈ ہے، تھوڑا سا اولڈ مائنڈ سیٹ ہے۔ پھر یہی بیٹا جب 16 سال کا ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اچھا میرا باپ جو ہے نا وہ کوئی بات نہیں جانتا، اسے کچھ نہیں پتہ، اسے دنیا کی کسی چیز کا نہیں پتہ، نہ اس کو نیو فیشنز کا پتہ ہے، نہ اس کو نیو ٹرینڈز کا پتہ ہے، نہ ہی اس کو یہ پتہ ہے کہ آج کل دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ میرے باپ کو تو کوئی علم ہی نہیں ہے۔ یہی بچہ جب 18 سال کو پہنچتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میرا باپ میں تو برداشت بالکل ختم ہو گئی ہے، اس نے پھر اچھا مزے کی بات ہے اوپر سے اس کی ماں کا یہ رویہ، دیکھو میں نے تمہارے باپ کو کیسے ساری عمر برداشت کیا، یہ اور سونے پہ سہاگا کرتا ہے۔ تو وہ بچہ سوچتا ہے کہ اچھا واقعی میرا باپ تو بہت ظالم ہے، میرا باپ تو دنیا کا سب سے شاید مشکل ترین انسان ہے۔ اور جب وہی بچہ 20 سال کو پہنچتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ میں اپنے باپ کے ساتھ رہوں گا۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اس میں دنیا والے بہت میجر رول کرتے ہیں، آپ کے پٹرنل اور مٹرنل ریلیشنز بہت رول کرتے ہیں، آپ کے فرینڈز بہت رول پلے کرتے ہیں، اور آپ وہی بچہ جو 1 سال کا ہوتا ہے، جو 4 سال کا ہوتا ہے، جو 6 سال کا ہوتا ہے، اور جب وہ 6 سال کی عمر میں یہ سوچتا ہے کہ میرا باپ سب کچھ جانتا ہے، میرا باپ دنیا کا بیسٹ انسان ہے، 20 سال کے عرصے میں اس کو لگتا ہے کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو لیو ود مائی فادر۔ اور جب وہ 30 سال کی عمر میں یہ سوچتا ہے کہ نہیں اٹس ویری امپاسبل ٹو لیو ود مائی فادر، مے بی مائی گرینڈ فادر آلسو ہیڈ دا سیم کمپلین، اس کو لگتا ہے کہ شاید اس کے گرینڈ فادر کو بھی اس کے فادر سے سیم کمپلین ہوگی، بٹ مے بی شاید ایسا نہ ہو کیونکہ اس کا فادر بیسٹ فرینڈ فادر بھی ہو اور بیسٹ فرینڈ سن بھی ہو۔
اور جب وہ 40 سال میں آتا ہے، اب سٹوری ٹویسٹ کرتی ہے، اب سٹوری صحیح سٹارٹ ہوتی ہے. اور جب وہ سٹارٹ سوچتا ہے کہ میرے باپ نے مجھے بہت اچھی پرورش کی اور میں اپنے بچوں کو، اٹس دا پوائنٹ کہ جب وہ سوچتا ہے، کیونکہ اگین جب ایک بیٹا باپ کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، جب ایک بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ آپ کو کیا پتہ، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. اچھا، جن چیزوں پہ، جس گاڑی، جس کوٹھی، جس بنگلے اور جن سب چیزوں پہ وہ عیاشی کر رہا ہوتا ہے، جن سب چیزوں پہ وہ اکڑ رہا ہوتا ہے، وہ سب چیزیں اس کی اپنی محنت سے نہیں ہوتی ہیں، اس کے باپ کی محنت سے ہوتی ہیں، اس کی باپ کی خون پسینے کی کمائی سے ہوتی ہیں. لیکن بہت آسان ہوتا ہے یہ کہنا کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، آپ تو ہیں ہی ایسے، آپ تو دنیا کی ہر برائی دی جاتی ہے. بٹ جب وہ بیٹا، جب وہ لڑکا، جب وہ بچہ 40 سال کو پہنچ جاتا ہے اور جب وہ خود باپ بن جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ آئی آلسو وانٹ ٹو ریز مائی چلڈرن ان دا سیم وے، اور ایٹ دا ایج آف 45 ایئرس وہ کہتا ہے واؤ، میرے باپ نے مجھے کتنی کیئر سے پالا ہے، ہم سب کو کتنا پیار محبت دیا ہے، ہم سب کا کتنا خیال کیا ہے. اور ایٹ دا ایج آف 50 وہ یہ دوبارہ سوچتا ہے کہ کتنا مشکل ہے بچوں کو پالنا، کتنا مشکل ہے بچوں کو سنبھالنا، بچوں کی ضروریات پوری کرنا، بچوں کی خواہشات پوری کرنا، ان کو بڑھانا، ان کو پڑھانا، ان کو اچھی فیلڈ میں لے کے جانا، ان کی تربیت اچھی کرنا. اور اور جب وہی لڑکا، جب وہی چھوٹا بچہ جو ایٹ دا ایج آف 15، 10 to 25 to 30 وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، مائی فادر واز ناٹ لائک دا پرسن کہ جن کے ساتھ میں رہ سکوں. ایٹ دا ایج آف 55 وہ یہ ریئلائز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا باپ کتنا انٹیلیجنٹ اور کتنا اسمارٹ تھا، جس نے مجھے دنیا سے بچا کے رکھا، جس نے میرے سارے ناز نخرے اٹھائے، جس نے مجھے سب کچھ سنبھال کے رکھا. اور ایٹ دا ایج آف 60 جب وہ اپنے باپ کی ایج کو پہنچتا ہے، جب وہ اپنے باپ کو، جب 60 سال کی عمر کے باپ کو، جب 20 25 30 سال کا لڑکا یہ کہہ رہا ہو کہ آپ کو کیا پتہ، آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، میں خودکشی کر لوں گا. بہت سارے ہمارے سراؤنڈنگ کے لڑکے باپ کو یہ ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں، اور انفارچونیٹلی کچھ باپ ہو بھی جاتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ شاید میرا بیٹا، اب میں مزے کی بات بتاؤں، یہاں میں تھوڑی سی ایک بات بہت ہارش کروں گی لیکن اٹس ٹرو، اس باپ کو لگتا ہے کہ شاید میرا بیٹا سچ کہہ رہا ہے، جبکہ اس باپ کو یہ نہیں پتہ کہ اگر اس بچے کو سچ پتہ ہوتا تو اس کو یہ پتہ ہوتا کہ ہاں، میرا باپ دنیا کا واقعی بیسٹ انسان ہے. وہ خودکشی کرنے کی، وہ یہ دھمکیاں دینا، اور ہمارے اکثر یہاں پر باپ بلیک میل ہو جاتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ میرا بیٹا سچ کہہ رہا ہے، وہ خود کو مار لے گا، خود کو نقصان پہنچا لے گا. لیکن اسی بچے کو 60 سال کی عمر میں یاد آتا ہے کہ یس، مائی فادر واز دا بیسٹ. اور 56 ایئرز اس کو اس بات کو ریئلائز کرنے میں لگے کہ دنیا میں سب سے بہترین انسان، سب سے بہترین فرینڈ جو اس کا ہے وہ اس کا باپ ہے. یہ بات سمجھنے میں کچھ لوگوں کو بہت دیر لگ جاتی ہے، ساری عمر گزر جاتی ہے، کچھ کے تو شاید باپ چلے بھی جاتے ہیں، اور جن کے ہوتے ہیں وہ شاید اتنے خاموش ہو جاتے ہیں، اتنے سائلنٹ ہو جاتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ اب انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بیٹے کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی. لیکن یہ ماں باپ کا جو رشتہ ہے، باپ بیٹے کا جو رشتہ ہے، بہت احترام کا ہے. باپ بیٹی کا رشتہ جو ہے نا، بہت احترام کا ہے. ان رشتوں کو سمجھیں. آپ کا جو بیسٹ فرینڈ ہے نا، وہ آپ کا باپ ہے، وہ آپ کی ماں ہے. آپ اگر اپنے باپ کے ساتھ، میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ جو لوگ اپنے ماں باپ سے سنسیئر اور سچے ہوں گے نا، وہ ان کا پہلا عشق ہے، وہ ان کی پہلی محبت ہے. اگر وہ اس میں کبھی دغا نہیں کریں گے، کبھی دھوکہ نہیں کریں گے نا، تو انہیں زندگی کبھی دھوکہ نہیں دے گی. لیکن اگر وہ اس میں دھوکہ کریں گے نا، اور ماں باپ کی محبت کو فور گرانٹیڈ لیں گے، ماں باپ کی محبت کو سمجھیں گے اچھا چلو ٹھیک ہے، آج ہے تو کل بھی ہوگی ہمارے ساتھ، نہیں، ایسا نہیں ہے. اور ڈونٹ تھنک اباؤٹ کہ آپ کے جو یہ فور گرانٹیڈ بیہیویئر ہے یہ آپ کو ہمیشہ ایج کرے گا، یہ آپ کو ہمیشہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے گا. نو، ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے پاس، وہ کہتے ہیں نا، کچھ کرنے کے لیے بھی نہیں. یہاں ایک چھوٹی سی سٹوری دوبارہ جاتے جاتے
جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی سٹوری سے اینڈ کروں گی کہ ایک بیٹا ہوتا ہے، وہ اپنے باپ کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے، اور جب وہ باپ ایک دفعہ وہ باپ کو لے کے جاتا ہے دریا پر، اور باپ کو وہاں پھینکنے لگتا ہے، تو باپ اسے کہتا ہے مجھے یہاں نہ پھینکو، مجھے یہاں دھکا نہ دو. تو وہ کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے تھوڑا سا آگے جا کے کر لو، کیونکہ میں نے بھی اپنے باپ کو یہاں پر اسی جگہ ایسے ہی کیا تھا. تو جو بیٹے اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جو بیٹے یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سب کچھ اور لوگ ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ریلیشن ہو، اور ماں اور باپ کو تکلیف پہنچا کے وہ لگتا ہے انہیں دنیا کا سب سکھ پا لیں گے، تو وہ سکھ بہت ٹیمپریری ہوتا ہے. شاید وقتی طور پہ انہیں بہت اچھا گھر مل جائے، شاید وقتی طور پہ انہیں بہت ساری خوشیاں فیل ہوں، لیکن ایسا نہیں ہوتا، اور ایک نہ ایک دن ان کو پچھتانا پڑتا ہے، اور اس اولاد کو دنیا میں بھی دیکھنا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی. تو اس سے پہلے کہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں خراب ہو جائیں، اس سے پہلے کہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں آپ کے لیے کویسچن مارک ہو جائیں، اپنے ماں باپ کے ریلیشنز کو سمجھیں، اپنے باپ کی ساری عمر کی کمائی کو سمجھیں، اپنے باپ کی ساری عمر کی ایفرٹ کو سمجھیں، جو اس نے دن رات محنت کر کے اپنی صحت کو بھول کر، اپنی خوراک کو بھول کر، اپنے پانی پینے کو بھول کر، اپنی سب چیزوں کو بھول کر، اپنی بیماری کا اس کو نہیں پتہ لیکن اس کو اولاد کی بیماری کا پتہ ہے. اس کو آپ کی ایک چھینک پڑانا پریشان کرتا ہے، اس کو آپ کا ایک تھوڑا سا کھانسنا پریشان کرتا ہے، بٹ اس باپ کو آپ نہیں سمجھ پاتے. ذرا سوچیے، سمجھیے، اور اپنے باپ کا خیال کیجیے.